رمضان اور بیمار کے تعلق سے مسائل دیکھے، اس کے روزے وغیرہ کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا خواتین کے مخصوص مسائل اور رمضان کے تعلق سے یہ رمضان، حیض اور نفاس کے مسائل، اور انشاءاللہ عزیز آج کی اس کڑی میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا وہ رمضان سے ہی متعلق ہوں گی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ رمضان اور میاں بیوی کے تعلق سے کچھ مخصوص مسائل، تاکہ ظاہر سی بات ہے ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، ہم روزوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں ظاہر سی بات ہے اس عبادت کے اندر کچھ حلال کچھ حرام ہے۔ جیسا مثال کے طور پر نماز لے لے تو نماز ایک عبادت ہے، جب اس عبادت کو ہم کرتے ہیں تو کچھ اس کی شرائط ہے اور کچھ چیزیں حلال و حرام ہے اس میں، جیسا کہ شرائط میں ہے کہ غسل کا ہونا، وضو کا ہونا، قبلے رخ منہ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، اور انسان نے فلاں فلاں عمل کرنا، تکبیر سے شروع کرنا، تسلیم پر ختم کرنا، پھر بات چیت کا بند کر دینا ہے۔ نماز میں ظاہر سی بات ہے انسان بات چیت نہیں کر سکتا، پھر اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کی اپنی رکعتیں ہیں، اس کے رکوع ہے، تو بہرحال اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے بھی کچھ حلال و حرام ہے، کچھ چیزیں کرنا ہے، کچھ چیزیں نہیں کرنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بھی جو چیزیں نہیں کرنا ہے میں سمجھتا ہوں بڑی واضح ہے، اور دو ہی کام ہے جو روزے میں نہیں کرنا ہے، بولا جائے تو تین ایک اعتبار سے بول سکتے ہیں، ایک تو کھانا پینا نہیں کرنا ہے، یا کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، اور ساتھ میں انسان جو ہے ہم بستری سے رکا رہے، یاد رکھیں شہوت سے کہیں گے تو کھانے پینے سے رکنا اور شہوت سے رکنا، دو ہی باتیں عام طور سے لی جائیں گی۔ ان دو چیزوں سے رکنا ہے کب سے کب تک؟ فجر کے شروع مطلب فجر کے پہلے سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک، مطلب سورج ڈوبنے تک، ٹھیک ہے، اور وہ جو بھی گھنٹے ہوتے ہیں برات اتنی دیر تک یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے، وہ ایسی چیزیں جس کے کرنے سے روزے میں گناہ ملیں گا، کمزور پڑ جائیں گا، ثواب کم ملیں گا، لیکن کھانا پینا اور شہوت تو روزے کو سیدھا ختم کر دیتی، یاد رکھیں، مطلب عبادت ہی ختم ہو جاتی ہے، دوسرے اعمال کمزور کریں گے، اس میں کوئی بگاڑ پیدا کریں گے، اس کے اجر کو کم کر دیں گے، اس میں گناہ دیں گے، لیکن یہ تو سیدھا توڑنے والے۔ بہرحال تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے فطری طور سے پیدا کیا تو کچھ اس کی فطرت بھی ایک نیچر پر پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اسی فطرت کا حصہ اس کی شہوت بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شہوت ہے کہ انسان جو ہے خواہشات رکھتا ہے کچھ، اور شہوت اس میں سے خواہش ہے، اور جو جائز خواہش ہے جس کو اگر جائز ڈھنگ سے پورا کیا جائے تو اسلام اس کو صحیح مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محبت، انسیت، یاد رکھیے یہ بھی ایک انسانی جس کو کہیں گے نیچر کا، اس کو اللہ نے جیسا بنایا پیدا کیا اس کا ایک اٹوٹ حصہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح محبت کے مختلف طریقے اسلام نے سکھا دی، بلکہ عربی زبان کو اگر لے لے تو محبت کے تعلق سے انگنت ناموں سے محبت پکاری جاتی ہے، یاد رکھیے، مختلف محبتوں کو، مختلف انسیتوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ خود محبت ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، انسیت ایک لفظ ہے، انس رکھنا، نزدیکی اختیار کرنے کو عشق کرنا، عشق ایک لفظ ہے، ودود ایک لفظ ہے، تو محبت کے مختلف اقسام کے اعتبار سے مختلف نام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اسی طرح جو کون کس سے کیسی محبت کرے گا طریقے بھی بتا دیے گئے ہے نا، ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے، اولاد کی محبت ماں باپ سے، نبی اللہ سے، اس کے نبی سے محبت کا جو بندوں کا اور امتیوں کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح اصحاب رسول سے محبت، ٹھیک ہے، نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں کی عام لوگوں سے، عام لوگوں کی نیک لوگوں سے محبت، سب کی محبتیں ڈیفائنڈ ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح میاں بیوی کی محبت کو بھی شریعت نے ڈیفائن کر دیا، یہ بھی کوئی ایک اجنبی اور نئی بات نہیں ہے، کہ فطرت کا حصہ ہے، ڈیفائنڈ ہے، لمٹس ہے، باؤنڈریز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جنسی تسکین کو اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا حصہ بنایا، اگر یہ فطرت کا حصہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آدھے گناہ تو انسانیت یوں ہی بچ جاتی اور نہ کرتی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے، جو شخص دو چیزوں کی گواہی دے دے کہ اس کا اس نے صحیح استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتی ہونے کا اس کے گارنٹر بنتا ہوں، ایک جو اس کی جبڑوں کے بیچ میں اور ایک جو اس کے پیروں کے بیچ میں۔ تو گویا جنس اگر نہ ہوتی تو میں اس لیے کہا کہ آدھے گناہ سے انسان تو یہیں بچ جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی بات پتا چلے۔ جنس، انسانی جنس یا نفسیات انسان کو جو جس کو کہیں گے تسکین کے لیے یہ چیز ضروری یاد رکھیں، اس سے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کا اختلاط نہ ہو، مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، اس کو میاں بیوی کہتے ہیں، تو انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گی۔ ہیومن جنریشنز کیسے آگے بڑھیں گی بتائیے، اس کے بغیر کوئی طریقہ ہے؟ انسانی نسل کیسے آگے بڑھیں گی؟ نہیں، یہی طریقہ ہے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا۔ اسی طرح اس عمل میں کیا حلال ہے کیا حرام، اسلام نے وہ بھی بتا دیا۔ آج حیثیت میرا ٹاپک نہیں، بس مختصر میں لیتے چلتا ہوں، ہم تو چونکہ رمضان سے متعلق میاں بیوی کے تعلق سے دیکھ رہے، نہ کہ عام دنوں میں، ٹھیک ہے، تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے وہ بھی ہم کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بستری کیا ہوتی ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، تمام چیزیں شریعت نے ہم کو بالکل مکمل طور سے کمپلیٹلی اس کو جو ہم کو بتا دیا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں روزہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو فجر کے پہلے سے، مطلب فجر شروع ہونے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، مغرب تک چلتا ہے۔ اس کے بیچ میں ہم کو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا تھا، کہ جس میں کھانا پینا اور شہوت کو پوری کرنا، بس تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے، موٹا موٹا دو ہی چیزیں، کھانا پینا ایک کاؤنٹ کر لے، شہوت دوسرا کاؤنٹ کر لے، اس سے ہم کو منع کیا گیا، تب روزہ ہمارا پورا ہوتا ہے۔ اب بہت ساری بات
بار ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسے مسائل کو بنانے کی اور ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا جواب یہ یاد رکھیے کہ ہر دور میں مختلف میڈیا رہے جس کے ذریعے علم کو پہنچایا گیا, نالج کو جو ڈسیمینیٹ کیا گیا, پھیلایا گیا, پہنچایا گیا, یا جس کو کہیں گے اس کو الگ الگ مختلف جگہوں پر پہنچایا گیا. تو ظاہر سی بات ہے ایک زمانہ تھا, لکھنے کا زمانہ تھا. میں سمجھتا ہوں لکھنے کے مقابلے میں زیادہ سننے اور دیکھنے کا زمانہ ہے, اور اتنا زیادہ انسانیت نے کبھی سنا اور دیکھا نہیں ہوگا جتنا اس زمانے میں دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے نا. کہ ہم میں سے ایسے اکثر لوگ ہیں جو کتابوں کے قریب بھی نہیں گئے. کچھ طالب علم تو ویسے جن کی مکمل طور سے ایجوکیشن صرف پی ڈی ایف سے گزرا ہے, مطلب وہ بکس جو انہوں نے صرف الیکٹرانک فارم میں دیکھے, جس کی اصل پتہ نہیں کہاں ہے. اور میں تو ایسا سوچتا ہوں, ایسا ظن رکھتا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا 50 سال بعد کہ شاید ایک ایک ہارڈ کاپی کسی لائبریری میں ہوں گی, اور اسی کے پورے اسکین پی ڈی ایف اور ٹائپ بکس ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے. جس کو اصل دیکھنا ہوں گی تو جائے اور اس لائبریری کو ایکسس کرے, وہ کتاب دیکھے, معاملہ ختم ہو گیا. کیونکہ آج کل تو ہارڈ کاپیز بکس کے آتے بھی نہیں ہیں, آپ کو نیٹ پر پرچیز کے لیے پی ڈی ایف اور مختلف قسم کے فارمیٹس میں بھی اویلیبل ہو گیا معاملہ. تو گویا میڈیا بدل رہا ہے. اب جہاں ریٹرن میڈیا تھا وہ کم ہو رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اب الیکٹرانک میڈیا میں خاص طور سے بولنے اور سننے کا چلن ہے, دیکھنے اور سننے کا چلن ہے. لہٰذا اسی لیے ہم نے سوچا کہ ان باتوں کو ریکارڈ کر دیا جائے, تاکہ وہ لوگ جن کی رسائی کتابوں تک نہیں ہے, جن کی پہنچ کتابوں تک نہیں ہے, کتابیں ان کو ملتی نہیں, یہ مسائل ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ مسائل کے معاملے میں کتابیں جو لکھی بھی گئی اتنی قدیم زمانے میں لکھی گئی, اور ایسے ایسے الفاظ اس میں استعمال کیے گئے کہ اللہ رحم کرے ان الفاظوں کو یا ان الفاظ کو پوچھنے کے لیے پھر ایک عالم کی ضرورت پڑیں گی, ایک بڑی ڈکشنری کی یہ الفاظ ہے کیا, اور وہ سمجھانے والا بھی سمجھائیں گا نہیں آسان. سمجھ رہا بات؟ تو لینگویجز بدلتی ہے. تو ظاہر سی بات اب 100 سال پرانی فقہ کی کتاب اٹھا کے آپ مسائل دیکھیں میاں بیوی کے, تو اس فقہ کی کتاب کے ترجمے کے لیے آپ کو پھر علماء لگیں گے, پھر وہ رسائل عام انسان کی اتنی پہنچ اور اتنی ہوتی, پھر وہ منمانی کر کے بولتا چھوڑ دو, یہ جو من میں آ رہا وہ کرتے, تو کیوں نہ اس کو ویڈیو فارمیٹ میں ڈال دیا جائے. اسی کی وجہ سے بہرحال کیا گیا. اسی طرح جو ہے یہ باتیں ایسی جو ہوتی ہے میاں بیوی کے تعلق سے حیض و نفاس کے مسائل, یہ ایسی باتیں ہیں کہ اوپنلی نہیں ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جس میڈیا کے تھرو ہم اس بات کو پہنچا رہے ہیں یہ لائیو میڈیا نہیں ہے, یہ ایک ایسا میڈیا ایسا نیوز پیپر ہوتا ہے, یوٹیوب وغیرہ ایک ایسا میڈیا نیوز پیپر جیسا, جب جب وہی خبر پڑی ہوئی ہے. آج کا نیوز پیپر چھپ گیا, آج کی جو تاریخ ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ آج سے 100 سال بعد بھی کھولیں گے تو وہی نیوز پیپر ملتا ہے اور وہی ڈیٹا ملتا ہے. کوئی لائیو چیز بھی نہیں ہے کہ بھائی لائیو لے رہے ہیں اس میں چینجز آ رہے ہیں, ڈال دیا گیا. جس کو پسند ہو وہ کھول کے دیکھے, جس کو نہ پسند ہو وہ بند رہیں گا. جیسا کتابوں میں لکھی ہوئی چیز ہے, جس کو پسند ہو کھولے پڑھ لے, جس کو نہ پسند ہو کتابیں رکھی اپنی جگہ دھری کی دھری, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, اور 1 to 1 لوگ سن رہے ہیں آسانی سے, گھر بیٹھے مسائل کو جان رہے, اپنی عبادتوں کو مکمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد یاد رکھیے یہی ہے صرف. اسی طرح جو ہے بولنا نہیں چاہیے, پڑھنا چاہیے صرف. تو میں نے بات جواب دے دی کہ پڑھنا بھی آج بہت مشکل ہے, چونکہ جو الفاظ جو ترجمے بہت قدیم ہے اور ان کو سمجھنا بھی آج کل ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے بہت ساری بار ایسے یہ مسائل لوگوں کی زبان میں اویلیبل بھی نہیں ہوتے. چلیے تو ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو کامن لینگویج کو سمجھتے ہیں, جیسے ہندوستانی تو انڈین اپنی جو لینگویج بولتے ہیں جو مکس ہے. میں سمجھتا ہوں ہم جو اردو ہندی بولتے ہیں وہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سب سمجھ لیتے ہیں, ساؤتھ میں جائے تو کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ہر کسی کے ان مسائل کو ان کے الفاظ میں ان کی زبان میں ترجمہ بھی نہیں کیا گیا. ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جب ان تک پہنچ جاتی ہے آسان اور سلیس زبان میں تو ان کے لیے جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, بس اسی کے تحت یہ تمام چیزیں وہ کی جا رہی ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور بہت سارے سوالات لوگوں نے پوچھے اور کچھ سوالات پھر ہم نے اس میں جمع کر دیے. تمام چیزیں یہاں حاضر ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اگر کچھ سوالات ہو تو آپ ہاتھ اٹھائیں اور فوراً جو ہے ان سوالات کو آپ جو ہے پوچھ لیں. چلیے ہم چلتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے کچھ جو سوالات کیے گئے اس میں کچھ باتیں تو تھوڑی کامن دکھیں گی, بٹ ریلیٹڈ ٹو ہسبینڈ اینڈ وائف یا ان کے ریلیشن سے ہی, ان کے تعلقات سے ہی کہیں نہ کہیں متعلقہ باتیں ہیں, لیکن اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. مختصر سے ہم شروعات کریں گے. سوالات جو ہم کو بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے پوچھے, اس میں سے کئی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا روزے کی حالت میں جسم کے بال انسان نکال سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں روزے کی حالت میں جسم کے بال نکالنے کا کوئی تعلق روزے سے نہیں ہے, لہٰذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سر کے بال نکالنا چاہے نکالے, بغل کے بال اکھاڑنا چاہے اکھاڑے, اسی طرح جو زیر ناف کے بال نکالنا چاہتا ہے جو انسان وہ نکالے, اسی طرح ناخن کو تراشنا چاہتا ہے ناخن کو تراشے. ٹھیک ہے, اسی طرح مونچھوں کو پست کرنا چاہتا ہے مونچھوں کو پست کرے. اور اس کے علاوہ وہ بال جن کے تعلق سے شریعت نے خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں کہا, ضرورت پڑنے پر شرعی ضرورت ہے ان کو بھی آپ کہے تو کر سکتے. کان میں بہت زیادہ بال آ گئے, شریعت نے کچھ نہیں کہا, اس میں آپ کی مرضی. ناک کے بال باہر تک آ جا رہے, شریعت خاموش ہے, آپ کو لگتا ہے بیٹر ہے صفائی کے لحاظ سے, ستھرائی کے لحاظ سے, وہ بھی بہرحال کر سکتے. اس میں ممانعت کہیں بھی کسی چیز کی یاد رکھیے نہیں ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, وہ بال جو بتائے گئے کاٹنا ہے, وہ بال جن کو رکھنا ہے وہ بھی بتا دیا شریعت نے, اور وہ بال جو خاموشی اختیار کی ضرورت پڑنے پر ان کو بھی آپ صاف کر سکتے, اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھی بہرحال
بال کے تعلق سے وضاحت کہ روزے کی حالت میں بال صاف کر سکتے ہیں کیا؟ لوگ سوال کر رہے تھے، ہاں بالکل بال صاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کیا مہندی لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ میاں بیوی کے تعلق سے کہہ رہا ہوں تو رمضان میں شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اور روزے کی حالت میں لوگوں نے یہ بھی پوچھا کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں روزے کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا روزے میں کیا نکاح کرنا درست نہیں، تو کیا مغرب کیا نکاح رکھے؟ نہیں، نکاح روزے میں کیا جا سکتا ہے، مغرب کے بعد کیا جا سکتا ہے، مغرب سے پہلے کیا جا سکتا ہے، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، جب چاہے کر سکتے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، تہجد میں کیجیے آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نکاح کرنے میں کوئی اب نکاح ہوگا تو ظاہر ہے مہندی کا مسئلہ ہے، تو کیا روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے؟ ہاں شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا، جو چاہے وہ مہندی لگا سکتا ہے۔ اس سے مراد یقیناً میری عورتوں سے مردوں سے نہیں، ورنہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں مرد بھی جو ہے شادی پہ بیچارے مہندی لگا لیتے ہیں۔ ہاں مرد کو بیماری ہو تو ہاتھ پیر کو مہندی لگا سکتا ہے، سر کے بالوں کو لگانا، داڑھی کو لگانا ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال وہ تو انسان کر ہی سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مہندی سے میری مراد ہے وہ ہاتھ پر مہندی ہے، وہ بالکل لگا سکتے ہیں۔ رہا معاملہ کیا روزے کی حالت میں سر داڑھی پہ، اس کا کوئی تعلق کھانے پینے سے نہیں، نہ ہی کوئی غذا ہے مہندی، تو بالکل آپ سر پہ مہندی لگائے، داڑھی پر مہندی لگائے، عورتیں ہیں تو ہاتھوں پر مہندی لگائے، پیروں پر مہندی لگائے، شریعت نے اس معاملے میں آپ کو کھلی چھیٹ دی ہے۔ اسی طرح جو ہے اور روزے کی حالت میں ناخن وغیرہ کاٹنا بالکل اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، یاد رکھے۔ تیل لگانا اس میں بھی کوئی ممانعت، کریمز لگانا اس میں بھی کوئی ممانعت ثابت نہیں، یاد رکھے، لہٰذا یہ جائز ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں کچھ جو ہے دکھ گیا یا دیکھ لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں کچھ دکھ گیا یا کچھ دیکھ لیا، اس سے مراد یہ کہ ایسی چیزیں جو دیکھنا نہیں چاہیے وہ دیکھ لیا، ٹھیک، یا پھر کچھ چیزیں جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن دکھ گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسا کہ کسی نے کسی کی شرمگاہ دیکھ لی، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے پیشنٹ کی دیکھی، یا ابھی شوہر ہونے کے ناطے بیوی کی، یا بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی دکھ گئی، یا کسی جگہ نظر پڑ گئی، کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا تھا جس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، پاگل تھا، تو اب ایسی چیزوں پہ نظریں پڑ جاتی ہے، تو کوئی چیز پہ نظر پڑ گئی یا دیکھنا جو نہیں چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ہو گیا، اس سے بھی روزے کا انشاءاللہ العزیز کوئی لینا دینا نہیں ہے، روزہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، آپ روزے کو کنٹینیو کیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ایک اور سوال لوگوں نے کیا ہے، اگر کوئی چیز انسان روزے کی حالت میں دیکھتا ہے اور دیکھنے کی وجہ سے مطلب یہ چیزیں وہ ہے جو شہوت کے تعلق سے، شہوت مطلب وہ جنسی خواہشات کے تعلق سے، جس کو انگلش میں کہیں گے سیکشل ڈیزائرز کے تعلق سے، ٹھیک ہے، تو ایسی چیز جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا روزے کی حالت میں دیکھ لیا، دیکھنے کی وجہ سے شرمگاہ سے کچھ مادہ خارج ہو گیا، جس کو اردو زبان میں کئی الفاظ سے پکارا جاتا ہے، اس کی الگ الگ کیفیتوں کے اعتبار سے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کہ جیسے کہ مثال کے طور پر جو ہے مزی کا نکل جانا، ودی کا نکل جانا، کامن ٹرم سے مطلب شرمگاہ سے کوئی ایسے مادے جو منی نہیں ہوتے ہیں لیکن نکل جاتے ہیں، سوچنے سے، خیال آ جانے سے، غلطی سے دیکھ لیا، نہیں دیکھنا چاہے دیکھ لیا، زمین زمانہ حالات آج کل ایسے چل رہے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں بہت کامن ہو چکی، فحاشی، بیائی، برائی وغیرہ دیکھ لیا اور کچھ نکل جائے، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، مطلب میل فیمیل دونوں کے لیے ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا گناہ تو اپنی جگہ ہے، روزہ کمزور تو ہوگا لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں، فاسد نہیں ہوگا، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں، اور اس سے روزہ ٹوٹتا بھی انشاءاللہ عزیز نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی چیز ایسی دیکھ لے اور خواہشات سے دیکھا اور منی نکل جائے، ٹھیک ہے، ایجیکولیشن ہو جائے، تب تو اس کا روزہ گیا، ٹھیک ہے، آگے اس کی تفصیلات انشاءاللہ جائیں گی، اس کو کیا کیا کرنا ہوگا پھر روزہ جب گیا وہ انشاءاللہ میں بعد میں رکھتا ہوں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خواتین کی طرف سے سوال آتا ہے کہ وائٹ واٹر ڈسچارج، لیکوریا جس کو کہتے ہیں، اگر وہ نکل جائے یا اس کے علاوہ کسی اور رنگ کا پانی نکل جائے شرمگاہ سے، اس سے بھی روزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، روزہ آپ کا بالکل درست ہے، صرف اس کو صاف کیجئے نمازوں سے پہلے، پھر وضو کیجئے، طہارت لیجئے، وضو کیجئے، اپنی نماز پڑھیے، اگر بار بار آتا ہے تو بار بار ہر نماز سے پہلے ایسے ہی کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح کیا روزے میں جو ہے انسان حقہ پی سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے چونکہ میاں بیوی کی کہا تو آج کل حقوق کا ایسا سسٹم ہو چکا ہے کہ لوگ کامنلی پی رہے ہیں، بلکہ گروپس میں پی رہے ہیں، فیملی گیدرنگ سے پی جا رہی ہے، مرد اور عورتیں مل کر پی رہے، باپ ماں بیٹا بیٹی سب لوگ، اس کو ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے، یاد رکھیے یہ ایک صحیح چیز تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی پسندیدہ ہے، نہ ہی صحیح ہے، بلکہ اس کی عادتیں اور اس کی برائی، اس کا جو کلچر، یہ کلچر انسان کو صرف برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا حقہ پیتے پیتے میں دین پر آ گیا، نہیں ہو سکتا، حقہ پیتا پیتا میں جو ہے پبز اور کلب میں جانا شروع کر دیا، حقہ پیتے پیتے ہمارے گھروں میں برائیاں گھس گئی، حقہ پیتے پیتے ہماری گھر کی عورتیں بھی سگریٹ ساتھ میں پی رہی، اور ہوا حقہ پینے والی قومیں اب سگریٹ بھی ساتھ پیتی ہے۔ مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، ایسے مسلم ممالک ہے جس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں سگریٹ پیتی، مسلم ممالک کے ممالک ہے ادھر،
یہ کامن ہو چکا ہے، وہ اوکے نہیں، ان کو شروعات کر کے سگریٹ پہ لے جا کر اب چھوڑ دیا، اور شاید یہاں بھی معاملہ رکنے والا نہیں، اللہ ہی رحم کرے۔ بہرحال تو یہ درست نہیں آتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سونوگرافی کے تعلق سے لوگوں نے بار بار سوال کیا، سونوگرافی خاتون کرا سکتی ہے؟ چونکہ میاں بیوی کے مسائل دیکھ رہے ہیں تو اولاد کی پیدائش بھی اسی کا ایک پارٹ ہے، ظاہر سی بات ہے خاتون سونوگرافی کرا سکتی ہے۔ سونوگرافی سے روزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سونوگرافی کی کچھ ڈیوائسز جو کبھی کبھی شرمگاہ کے اندر بھی ڈالے جاتے ہیں، اس سے روزے کا انشاءاللہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا روزہ بالکل درست ہے۔ ایم آر آئیز کرانا، بلڈ ٹیسٹ کرانا، یورین ٹیسٹ کرانا، اسی طرح آلات کا مختلف جسم میں مختلف جگہوں سے داخل کرنا، اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ اس میں غذائیات کھانے پینے کا معاملہ نہ ہو، تو انشاءاللہ جی اس میں کوئی حرج نہیں آتا۔ اسی طرح حائضہ عورت کے تعلق سے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ وہ شرم کے مارے کھانا نہیں کھاتی، حالانکہ حیض کے سے روزہ نہیں لگتی لیکن کھانا بھی نہیں کھاتی۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے ڈھیل دے دی اور چھوٹ دے دی کہ اب روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے، جب روزہ نہیں رکھنا ہے تو اس کو کھانا ہے، جب کھانا ہے تو بولے وہ شرم کے مارے کھا رہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے کچھ چیزوں کو میں نے کہا نا ہم کو ڈیسائیڈ کون پوچھیں گا اس سے وہ کیوں نہیں کھا رہی؟ وہی پوچھیں گا جو چھوٹا ہے، اس سے عمر میں بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ عورت اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، کیوں کھا رہی ہے، تو اس کو جسٹ اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کو کھل کر نہیں بتانا ہے۔ لیکن میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، اشارے کنارے میں سارے کام ہو جاتے ہیں، صرف ان کو یہ بولنا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھی ہوں، اور بیمار کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور حیض اور نفاس بیماری کی کیفیت ہے، سمپل۔ تو اتنا کہنا بیٹے آج میں بیمار ہوں تو نہیں رکھ رہی ہوں، نہیں اب کیا بولیں گے، اب آپ بھی سب سوچ لے رہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ایک بچہ آیا والدین کے پاس، ماں باپ کے پاس، اور آ کے پوچھ لیا امی سیکس کیا ہوتا ہے؟ ماں بالکل بھنک گئی ہے، ایسے گندے سوالات، اس کو دو چار جھاپڑ لگا دیے، باپ نے ہکال دیا، بولا بدتمیز فلاں فلاں فلاں، بیچارہ چلا گیا۔ دوسرے دن اسکول چلا گیا، تیسرے دن اسکول سے آیا تو کہا اسکول میں آج بہت ڈانٹ پڑی، کیوں؟ تو بولے اسکول میں بولے کہ وہ جو بھر کے لاؤ بولے تھے ہم نے کالم، تم نے بھر کے نہیں لائے، فل ان دا بلینکس۔ کیا تھا فل ان دا بلینکس؟ جسٹ دیکھیے اتنا کامن ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، جینڈر، اور جینڈر کے لیے کیا لکھا ہوا تھا بکس میں؟ دیکھیے نیم، کہیں بھی دیکھ لیجیے، کوئی بھی بک اٹھا لیجیے، پاسپورٹ اٹھا لیجیے، آپ کا آدھار اٹھا لیجیے، نیم، فادرز نیم، سیکس، یہ تھا لکھا ہوا۔ پھر آپ کچھ اور سوچ رہے، وہ بچہ بیچارہ ماسی میں سے پوچھ رہا، آپ کو صرف اتنا بولا تھا بیٹے سیکس مطلب دو چیزیں ہوتی، میل یا فیمیل، ایم یا ایف، اس کی جینڈر بھی کہتے ہیں دوسری زبان، مذکر یا مؤنث، اتنا سمپل تھا، آپ بات کر لیتے ایشو ختم ہو جاتا۔ بچہ سیکس پوچھ رہا، اب تو گیا میں آج سے یہ ہو رہا، اتنی عمر میں سیکھ لیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس کے سلیبس میں اس کے سمپل کوشچنز اس کے بکس میں لکھا ہوا ہے، اس کے فارمز میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں وہ کہیں جاتا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ٹوائلٹس کے اوپر میل اینڈ فیمیل۔ میل فیمیل کیا ہے؟ یہ کیٹیگری کا اپر پارٹ کیا ہے؟ کس کا ڈسٹنکشن ہے میل اینڈ فیمیل؟ تو سیکس کا ہے، جینڈر کا ڈسٹنکشن ہے میل اینڈ فیمیل۔ جینڈر کے ٹائپ ہوتے ہیں دو، میل فیمیل، تیسری ٹائپ بھی اب ایڈ کر لی گئی، ٹرانسجینڈرز یا مخنث جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جو بھی، یہی جینڈر ایکچولی ٹرانسجینڈر کو جینڈر نہیں، میل فیمیل ہی ہے، بہرحال۔ اور کیا اتنا ہی سمپل تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا حائضہ عورت روزہ تو نہیں رکھتی ہے لیکن شرماتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، کھا رہی ہوتی، اتنا ہی اس کو کہنا میں بیمار ہوں، اور بیمار روزہ نہیں رکھتا تو بیٹے مسافر بیمار روزہ نہیں رکھتے، تو مما بیمار ہیں، باجی بیمار ہیں، دادی بیمار ہیں، پھوپھو بیمار ہیں، خالہ بیمار ہے، اس نے روزہ نہیں رکھی۔ اب آپ کو بولنا نہیں ہے، نیا تماشا آپ کی کمزوری بول کے شریعت چھوٹ دے رہی ہے، کھاؤ پیو، تو آپ ایک نئے مسئلے میں لگے ہوئے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب ہم سمجھتے نہیں، چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرتے، کلچر ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ شریعت دب جاتی ہے اس کے نیچے۔ ہم پہ آج اسلامی کلچر نہیں، شریعت ہم پہ حاوی نہیں، کلچر، ہمارا سماج اتنا حاوی ہے، سماج جو ڈیفائن کرتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے ہم کو کلچر کو نہیں بلکہ اسلام کو اپنے سے اوپر مقدم اور اوپر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لہٰذا روزہ نہیں ہے تو وہ کہے کہ میں بیمار ہوں بیٹا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتی ہوں، انشاءاللہ اچھی ہو جاؤں گی تو روزہ رکھ لوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کیا روزے کی حالت میں نکاح جائز ہے یا مغرب کی یاد کرے؟ بالکل روزے کی حالت میں نکاح جائز ہے، مغرب کی یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آرام سے آپ کبھی بھی کیجئے، پورے روزے کی حالت میں فجر کی بات رکھیے، کبھی بھی نکاح کا ویسے بھی کوئی ٹائم شریعت میں ڈیفائن نہیں ہے، آپ کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس غلط فہمی کی نکاح اثر کے بعد مغرب سے پہلے ہونا، اگر دن بدل گیا تو پھر نکاح نحوست بھرا ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہائی ہوتے ہیں۔ رمضان میں نکاح نہیں کرتے، کیوں؟ تو رمضان میں نکاح کرتے رہو جلدی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ تو عبادت کے مہینے میں آپ نے کیا کرے؟ شادی کرے۔ اب شادی کیا ہے؟ پھر شادی کیا آپ کے نزدیک؟ شادی بھی عبادت، یہ بھی عبادت، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کہا؟ آدھا دین کہا، تو آدھا دین جس عمل کو کہا گیا تو اس کو تو اور افضل ہے آپ کرے ایسے ایام میں، جن ایام میں نیکیوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے، تب کرے، خاص طور سے تاکہ میں یہ کر کے دین کو مکمل کروں، فائدہ اٹھاؤں۔ کیونکہ اب شادی بولے تو پھر دماغ کہیں اور ہی جاتا ہمارا، جس کی وجہ سے نہیں بولے وہ عبادت نہیں ہے، اس لیے شادی کرے تو رمضان میں نکاح ٹوٹ جاتا۔ کسی کی طلاق ہو کب شادی ہوتی؟ رمضان میں کیے تھے نا، بولے تھے نہیں کرنا، عبادت کے موقع پہ شادیاں کرے۔
اب شادی طے ہوئی 4 مہینے پہلے، اب وہ ڈیٹ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیلنڈر ویلنڈر کا حساب وہ کتنا عربی وغیرہ فرق آتا ہے نا ڈیٹس میں. اب وہ طے کر لیے، شادی طے ہو گئی اور شب قدر آ گئی. دیکھو بولے شب قدر کی شادی کر، عبادتیں چھوڑ کے یہ کام کر. مطلب سینسلیس ہو گئے لوگ، سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا. شادی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم بستری ایک سیکنڈ چیز ہے، شادی ایک پرائمری چیز ہے. اس کے بعد ہم بستری کب کرے وہ ہسبینڈ وائف کی چوائس ہے، میں کیوں اس میں کوئی چیز بولوں. لیکن بس ہر چیز جا کے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ نوماز ہے، مس نوماز ہے، مس کنسپشنز ہے، اور کیا کیا بولیں اس کے علاوہ غلط دھارنائیں، وہ سب اٹیچ ہو کر کیا کرتی ایک جائز اور حلال عمل کو بھی ناجائز اور حرام کی درجے تک لے کے چلی جاتی ہے، جو آج ہمارے پاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں جو ہے گندے خیالات، شہوانی خیالات کسی کو آ رہے ہیں، اور یہ وسوسوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وسوسوں کی میل کو بھی آ سکتے، فیمیل مرد کو بھی، اور وسوسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو. وساوس آتے رہتے کنٹینیو، جس کو کہیں گے سیٹانک وسپرز جس کو کہتے ہیں، وہ آ کر پھونکتے رہتا ہے، خیالات ڈالتا ہے ذہن میں، دل میں خیالات ڈالتا ہے. اس کا کیا علاج؟ تو دیکھیے ایسے سیٹانک جو وسپرز ہوتے ہیں، ایسے جو خیالات ہے جو آ رہے ہیں، یہ چاہے اچھی شکل میں ہو، گندی شکل میں ہو، عبادتوں کی کمزوری آنے کی شکل میں ہو، یا شہوت کے خیالات کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی ایسے خیالات یاد رکھیے یہ آپ کے روزے کو خراب نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنے حاوی نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جائے، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا، تو پھر تو روزہ فاسد ہو. لیکن اگر ویسا نہیں ہے تو ان خیالات سے آپ گھبرائیں گے. اچھا، آپ خیالات کو لاتے نہیں، وہ آ جاتے ہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ. وہ وسوسے جو آپ کو آتے ہیں، جو خیالات آپ کو آتے ہیں، جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں اگر نہیں ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ اور پوچھ بھی نہیں کرے گا. اس بات کو آپ یاد رکھے، ذہن نشین کر کے رکھ لیں. بس پہ روزے کی حالت میں انجیکشن یا لائن، دیکھیے روزے کی حالت میں انجیکشن سلائن وغیرہ پہلے دن کا ہمارا جو سیشن تھا اس میں نے بہت تفصیل دیکھی. اس میں جو غذائیت کے نہیں ہیں، مطلب جو نیوٹریشن وغیرہ پروٹینز نہیں دیتے، طاقت کے نہیں ہیں، وہ لینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. جس میں دوا ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور کیا روزے کی حالت میں شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ عام بال تو عام چیزیں، بال تراشنا، کاٹنا، چھاٹنا، سر کے بال ہو گئے، منہ ہو گئے، جو ہے بغل کے بال ہو گئے. لیکن یہ خاص مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں کیا پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ کے اطراف جو بال جس کو نکالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی مدت کتنی ہے 40 دن لمٹ، اور 40 دن یا اس سے پہلے نکالنا یاد رکھیے. تو اس معاملے میں ہم جو ہے کیا کریں، اور اس معاملے میں جو سوال آتا ہے کیا پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں، اور خاص طور سے سوال کے اندر یہ تھا کہ نکال سکتے ہیں کیا اور کس چیز سے نکالے. اس لیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے ریزر یا بلیڈ کا یوز کرنا حرام ہے، منع ہے. تو اس تعلق سے وضاحت لوگ چاہ رہے تھے، تو آئیے وضاحت کر دیتا ہوں. وضاحت یاد رکھیے اس طرح سے کہ مرد اور عورت روزے کی حالت میں دونوں بال نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت ہے ہی نہیں. بال نکالنے کی باڈی پارٹ کے کسی بھی پارٹ کے انسانی ضرورتوں کے تحت، شرعی ضرورتوں کے تحت، اور شریعت نے اس کا حکم دیا اس کے تحت. شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر کے پورے بال نکال دینا پڑا. ایکسیڈنٹ ہو گیا، داڑھی کا کچھ حصہ نکال کے اس کو سٹیچز دینا پڑے، آپریٹ کرنا پڑا، تو یہ شرعی ضرورتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح ضرورت کے تحت جو 40 دن ہونے آ رہے تو آپ کاٹنا چاہ رہے تو آپ کو دل بڑا صاف کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے تو پرائیویٹ پارٹ کے بال، شرمگاہ کے بال مرد ہوئے عورت تو دونوں نکال سکتے ہیں، اور دونوں بھی وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں جس میں کوئی ممانعت نہیں ہوتا. کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہ ان کے لیے یہ نہیں ان کے لیے اور. جیسا مثال کے طور پر کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ آئرن یوز کر سکتے ہیں، اس کو عام زبان میں ریزر کہیں گے، ریزر کا یوز ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ریزر بلیڈ کا یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اس طرح، اس طرح، وس طرح، بہت کامنلی بہت سارے الفاظ اس کے لیے ادا ہوتے ہیں. ریزر جس کو کہتے ہیں، ریزر بلیڈ کہتے ہیں. تو ریزر بلیڈ انڈیویجولی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کریمز لگا سکتے ہیں، پیسٹ لگا سکتے ہیں، اسٹرپس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کریمز وغیرہ سے بھی نکالتے، اسٹرپس معلوم آپ کو پٹیاں چٹکائی جاتی ہے اور اکھاڑ لی جاتی ہے. شریعت نے اس میں کوئی ممانعت نہیں. یاد رکھیے یہ آپ چوائس ہے، جو تکلیف برداشت کر سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے اس میں. لیکن ان تمام میں ایک چیز یاد رکھیے، یہ صرف وہ آدمی خود کر سکتا ہے اور اس کے لیے نہیں کر سکتا. یہ کام صرف وہ آدمی خود کر سکتا ہے اور اس کے لیے نہیں کر سکتا ہے. اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت مسائل ہو چکے ہیں، اور بیوٹی پارلر کے نام پہ لوگ بہت ساری چیزیں غیر غلط کر رہے ہیں، جس میں نتیجہ یہ بھی ہے کہ اسٹرپس کے ذریعے بالوں کا نکالنا بیوٹی پارلر جا کے، تو کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو ہی کرنا اگر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب جائز ہے. لیکن اس میں مستحب کیا ہے؟ مستحب ہے یاد رکھیے صاف کرنا. بغل کے بال کے لیے بھی ریزر یوز کر سکتے، سیزر یوز کر سکتے، بلیڈ یوز کر سکتے، اس کو اسٹرپس لگا کے اکھاڑ سکتے. لیکن اس کے لیے مستحب کیا ہے؟ اکھاڑنا.
بغل کے بالوں کو اکھاڑنا مستحب ہے، زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے، لیکن ریزر، کریمز، بلیڈ، سیزر اور سب کچھ بھی استعمال کیا سکتا، ممانعت نہیں ہے، مستحب ہے کہ بلیڈ یوز کی جائے۔ اب لوگ سوال کرتے رہے یہ کیا آپ نے بات کہہ دی کہ زیر ناف کے بال عورتیں بھی میٹل یوز کر سکتی ہے، وسترا یوز کر سکتی ہے، لوہا یوز کر سکتی ہے یا بلیڈ یوز کر سکتی ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پہلے مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہیں کرنے کی؟ انہوں نے بولے تھے ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بولتے ہیں ایسے، یہ تو کوئی دلیل نہیں بڑوں کا بولنا۔ آئیے شریعت کیا بولتی ہے میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ استحداد یہ لفظ زیر ناف کے بال نکالنے کو کہتے ہیں، عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ استحداد، یہ زیر ناف کے بال نکالنے کو عربی میں کہتے ہیں، اور استحداد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حدید کا یوز ہوتا ہے، لوہے کا یوز ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میل کے لیے استعداد، فیمیل کے لیے کچھ اور، دونوں کے لیے سیم استعداد، مطلب حدید کے ذریعے بالوں کو صاف کر۔ ٹھیک ہے، آئیے حدیث بھی سن لیجیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور یہ حدیث میں بیان کر فرمایا رکھا، جب تو رات کے وقت آئے تو اپنی اہلیہ کے پاس نہ جا حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہو، مطلب صحابہ وغیرہ سفر کرتے تو مہینے دو مہینے دور ہوتے، تو آپ فرما رہے گھر پر اطلاع بھیجنا چاہیے، ڈائریکٹ شوہر کو نہیں جانا چاہیے، اور کیا فرما رہے کہ جس کا شوہر رات کو گھر واپس آئے تو وہ اس کی اہلیہ کے پاس نہ جائے حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہوا تھا وہ لوہے کا استعمال کر لے، وہ لوہے کا استعمال کر لے، یعنی زیر ناف کے بال نکال لے اور پراگندہ بال، پھیلے ہوئے سر کے بالوں کو جما لے۔ اور اس کے لیے عربی کا لفظ دیکھیے کیا ہے، حتیٰ تستحدہ، یہ حدید سے لفظ آ رہا ہے کہ تستحدہ حدید کے ذریعے، مطلب اس طرح جو لوہے کا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ عورت لوہے کا استعمال نہ کر لے، اس کا شوہر اس کے قریب نہ آئے۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ عورت لوہا استعمال نہیں کر سکتی؟ واضح حدیث ہے۔ پتہ نہیں لوگ واضح حدیث قرآن و سنت کے آنے کے بعد کیوں علم حاصل نہیں کر کے اپنے آپ کو دھول اور جہالت کی پرتوں کے نیچے پال کے رکھتے اور سنبھال کے رکھتے، اور بتانے کے بعد بھی نہیں ایسا تھوڑی ہوتا کسی کے ایک بولنے سے ہم جو کر رہے ہو کرتے رہیں گے۔ اور کیا یوز کرتی ہیں عورتیں جنرلی ہمارے سماج میں؟ کریمز۔ اب میرا ایک سوال ہے بیسک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کریمز تھے کہ ہیئر ریموونگ کریمز ثابت کر دیا کرتے تھے، تو پھر صحابیات کیسے کرتی ہوں گی؟ یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز، یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز، کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا، جب ان کو سولی پر چڑھا گیا اور جس گھر کے اندر بند تھے تو انہوں نے اس گھر کی مالکین سے، عورت سے کہا کہ مجھے وسترا چاہیے استعمال کے لیے، اور اس نے اپنا وسترا دیا۔ پہلے زمانے میں وستروں کو بلیڈ نہیں آتی تھی، معلوم نا آپ کو، وہ لوہے کا ہوتا تھا اور اسی کو دھر لگاتے تھے۔ یہ تقریباً 1960-70 تک استعمال ہوتا رہا، وہ ایک ہی لوہے کا ٹکڑا اس کو دھر لگاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ بعد میں بیماریاں وغیرہ عام ہوئی تو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا اور کہا کہ ہر کسی کے لیے نئی بلیڈ۔ اب تو اتنے شیونگ بلیڈ وغیرہ آسانی سے آ چکے جس کی کوئی، تو اس زمانے میں تو یہ کریمز نہیں تھے، اسٹرپس نہیں تھے، کھینچ کے نکالنے کا طریقہ نہیں تھا۔ پھر یہی تھا طریقہ، اس لیے حدیث کے اندر لفظ جو ہے تستحدہ، جب تک کہ وہ لوہے کا استعمال نہ کر لے۔ پھر میں اور آپ کون ہوتے یہ بولنے والے نہیں۔ اور کریمز اور یہ جو پیسٹ اور اسٹرپس ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے بہت نقصان دہ ہے، میری بات کو یاد رکھیں، بہت نقصان دہ، جلد کو کالا کر دیتے ہیں، اور آلریڈی وہ ایک سینسیٹیو اسکن ہے، اس کے اندر ایسی چیزوں کو استعمال اگر کرتے بھی ہے کوئی تو بہت مہنگی والے استعمال۔ کریم سے بیٹر میں کہوں گا پھر سیزر کا یوز کریں، بہرحال جو بھی ہے، سیزر ہو سکتا ہے، اسٹرپس ہو سکتا ہے، کریم ہو سکتا ہے، لکوڈز کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، لیکن بیٹر کیا میں نے بتا دیا، لوہے کا استعمال، کیونکہ حدیث کے اندر ہے، ثابت ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ مستحب اس لیے بھی ہے کہ جو لوہا ہوتا ہے نا، اس کی جو رگڑ ہوتی ہے، وہ رگڑ سے سب غلاظت، گندگی وغیرہ گھس کر صاف ہو جاتی ہے، اسکن ایک طرح سے نویٹ ہو جاتی ہے، ریجوینیٹ ہو جاتی ہے، صاف پاک ہو جاتی ہے، رگڑ بیٹھنے سے صفائی ہو جاتی ہے، وہ کرنا بہرحال۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں الٹرا سونوگرافی یوز کر سکتے ہیں کیا، جس میں خاص کچھ اس کے آلات ہوتے ہیں جو شرمگاہ میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، کیا ایسے آلات شرمگاہ میں آگے یا پیچھے ڈالنے سے کیا غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، غسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ چاہے آرٹیفیشل انسیمینیشن کے لیے ڈالا جاتا ہو، الٹرا سونوگرافی کے لیے ڈالا جاتا ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی علاج کے لیے کیمرے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، آتے وغیرہ چیک کرنے کے لیے، سب کے لیے ہو سکتا ہے انشاءاللہ جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، اور روزے کا اس سے کوئی انشاءاللہ جی تعلق نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں احتلام کامن کچھ ہے۔ اچھا، احتلام بولے تو اس کو ون سائیڈڈ مت لیجیے آپ، صرف جینٹس یا مرد، احتلام عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور مردوں کو بھی ہوتا ہے، دونوں کی کیفیت الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں دونوں کو یکساں ایک جیسا بنایا، ٹھیک ہے، کیفیت الگ۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، ایک صحابیہ نے آگے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہوں گا آپ نے، کہ بچہ کبھی ماں پہ اور کبھی باپ پہ کیوں جاتا ہے؟ کیا فرمایا؟
بچہ کبھی ماں پہ اور کبھی باپ پہ کیوں جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس کا پانی جس پر غالب آ جاتا ہے بچہ اس پہ چلا جاتا ہے. مطلب جب میاں بیوی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے شرمگاہ سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے منی، جس میں ہوتے سپرمز، اور اس کے شرمگاہ سے جو چیز نکل کے جاتی ہے جو اوم ہے نا، وہ انڈا جس کو بولتے ہیں بیضہ عام زبان میں. جب دونوں ملتے ہیں تو کہا جس کا جس پر حاوی آ جائے پانی، بچہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو گویا اسلام یہ مانتا ہے کہ دونوں کا حصہ ہے اولاد کے اندر. قدیم زمانے میں لوگ یہ مانتے تھے کہ بچہ مرد کے اندر ہوتا ہے، تو چھوٹا مائنیٹ باریک ہوتا ہے، وہاں سے نکل کے صرف ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں صرف پالتی اور بڑا کرتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بیان کر دیا دونوں کا پانی، اور دونوں کے ملنے سے بچہ وجود میں آتا ہے. سبحان اللہ، ہے نا. تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ معاملہ، احتلام کا معاملہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. سوچنے سے، خواہشات کو ذہن میں لانے سے، کچھ چیزوں کو دیکھ لینے سے دونوں کی مادے خارج ہوتے شرمگاہ سے، ٹھیک ہے. لیکن اسے یاد رکھیے منی اگر نہیں ہے تو پھر غسل نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے. اور روزے کا بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا صرف دھو لیں گا. بہرحال تو اب آئیے اس کا جو ہے احتلام کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھیے احتلام کیا ہے؟ اس کو عام زبان میں ویٹ ڈریم کہتے ہیں، گیلا خواب. آدمی سو رہا ہے اور سونے میں کوئی خواب دیکھ لے اور خواب کے اندر کچھ چیزیں دیکھ لے جس کی وجہ سے اس کی شہوت جاگ جاتی ہے اور اس سے اس کا منی خارج ہو جا سکتا ہے. اور یہ مردوں کو بھی ہوتا ہے اور یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے. اس کو ویٹ ڈریم بولتے ہیں، جیکولیشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سوپن دوش بولتے ہیں، جو بھی بہرحال الگ زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے اندر الگ الگ الفاظ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے احتلام کہتے ہیں عربی زبان میں. مرد اور عورت خواب دیکھے اور خواب کے ذریعے ان کا جو ہے خارج ہو جائے مادہ، جو ان کے جو ہے پرائیویٹ پارٹ سے نکلتا ہے، جو ہے شرمگاہ سے نکلتا ہے. تو یاد رکھیے اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ بالکل درست ہے. اس کا تعلق طہارت سے ہے تو غسل کر لے، باقی معاملہ صحیح ہے. روزے پہ اس سے انشاءاللہ العزیز کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس پر امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف پایا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کسی کا بھی اختلاف نہیں، میں سمجھتا ہوں بات بڑی واضح اور کلیئر، ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں خواب دیکھا ہوتا ہے، عام طور سے نوجوانوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے. رات میں سو جاتے ہیں، سحر میں اٹھ جاتے ہیں، آف ٹائم اٹھنا ہوتا ہے اور دلی سو جاتے ہیں، اور صبح جب سوتا ہے انسان اور نوجوان ہو، شادی شدہ نہ ہو، تو یہ مسئلہ ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اور اب مسائل کا علم نہیں ہے تو پہلے تو ڈر روزہ رہا یا نہیں رہا، علم نہیں ہونے کا نتیجہ. دوسرا بولے اب میں کیا کروں، نہانے جاؤں گا تو گھر میں کیا بولوں گا. مطلب اب نہانا بھی ہے تو بول کے نہانا ہے، یہ کون سا طریقہ مجھے سمجھنا. تو ایک آدمی کی اپنی چوائس ہے، جب نہانا چاہے نہا، اور شرعی ضرورت کے تحت تو انسان کبھی بھی نہا سکتا، کیونکہ مسئلہ ہے. اور طہارت پاکیزگی تو اسلام کا ایسا شعار ہے کہ مسلمان جہاں بھی بستے تھے وہ ان چیزوں کو پہچانے جاتے تھے. جاتے ہیں تو نہیں بولوں گا، پہچانے جاتے تھے یہ مسلمان. جیسے مثال کے طور پر جو اسپین کا بادشاہ تھا، مسلمانوں کی حکومت ہٹنے کے بعد جو اسپین کا بادشاہ بنا، جب وہ بادشاہ بنا تو اس پر کئی الزامات لگے اور جس سے اس کو تخت سے ہٹا دیا. اس میں پہلا الزام تھا اس پہ مسلمانوں کو ایسا روز نہاتا ہے، کیونکہ عیسائی روز نہیں نہاتے، اتوار کو اتوار نہاتے، مہینے کو مہینہ نہاتے، ان کی عورتیں حیض سے حیض نہاتی اور مسلمان روز نہاتے. تو پہلا الزام تھا روز نہاتا ہے مسلمانوں کے جیسے. اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی جو یورپ کے اندر تھی، وہ حکومت تھی ترکی حکومت، عثمانی خلافت. عثمانی خلافت جہاں ہوں گی عثمانی حمام نہ ہو، ٹرکش بات نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹرکش بات تو اتنے مشہور ہے دنیا میں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہائی داخل ہو چکی، آج کل کے لوگ برہنہ نہاتے ہیں. لیکن اگر وہ چیز نکال دی جائے تو ٹرکش بات کیا ہوتے تھے؟ جہاں ترکی حکومت تھی ہر کونے پہ جتنے طاقت خانے آج کنٹریز میں نہیں ملتے اتنے وہ حمام بناتے تھے. حمام جہاں آپ جاؤ اپنے کپڑے اتارو، بالکل نہاؤ، گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت، مساج کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے. فیس کے پانی میں نہانا ہے، صرف مطلب کوئی لکوڈ میں خاص نہانا ہے، کوئی جڑی بوٹی کے اس میں نہانا ہے، تیل میں نہانا ہے، فلاں نہانا ہے. اور ترکیش بات بولے تو آج بھی ایک لگژری ہے، یاد رکھیے لگژری ہے، ترکی حمام بولتے ہیں. مسلمانوں کی پہچان تھی صاف صفائی. پھر کیوں آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے؟ نہیں بچہ ہفتے کو ہفتہ نہاتا، 2 مہینے کو مہینہ نہاتا، تو پوچھنا تو پڑے گھر والوں کو کیوں نہ رہا. یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ طہارت کا معاملہ ہے. گھر والوں نے ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے. بچہ آئے نہانا چاہ رہا نہا، اس کی کیوں نہ رہا، کیوں نہ رہا، اب بھی تو نہایا تھا، کل تو نہایا تھا. ہاں پانی کا مسئلہ ہے تو ایک الگ بات، وہ کہہ سکتا ہے. اچھا بھی مسئلہ وہ بھی نہیں بتا رہا. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا میں روزہ ٹوٹا ہی نہیں، تو میں نے کہا نہیں ٹوٹا. تو کہا میں نے اس دن پوری نماز نہیں پڑھی، دوسرے دن غسل کیا، بولے چھٹی ہوگی. کیوں؟ تو بولے وہ گھر میں کیا بولوں گا، گھر والے پوچھیں گے. میں نے کہا بہت سمپل ہے، یہ تم کو معلوم تمہارے ساتھ کیا ہو، گھر والوں کو تو نہیں معلوم. کھجلی ہو رہی میرے آنکھ میں، اور وہ کھجلی بھی چیک کرتے تھے تمہاری کہاں ہو رہی. گھومنے جانا ہے باہر دوستوں کے ساتھ، تو بہت ابا کو پورا بتا کے جاتے ہیں نا، کہاں کہاں جانے والے، کیسے کیسے جانے والے، کیا کیا ہونے والا، بالکل ڈکٹو سب بتا کے جاتے، بالکل کتنے پیسے خرچ کیے. جا رہے اتنا بولتے، باقی کیا ہو رہا اس میں کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، پوچھتے بھی نہیں بڑے کہ چلو بچے گھومنے جا رہے جانے.
سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جب باقی دنیا میں کرتے ہو دین کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں نہانا تھا مجھے، ہاں وہ احترام تو ہوا، کھجلی بھی ہو رہی تھی، آپ کیوں نہیں ہوتی؟ آدمی کھجلی تو اتنا نیچرل ہے، کبھی بھی ہوتی ہے انسان کی، اور غیر شعوری طور سے آدمی دیکھ کے باتیں کرتے کرتے ہاں کیا بول رہے تھے چالو ہے، تو ایسا جھوٹ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ بہرحال تو احترام ہو جائے، آپ غسل لے لیں، اس سے روزے کا انشاءاللہ کوئی تعلق۔ اچھا آپ انسان سویا، خواب دیکھا، خواب سے اٹھ گیا، شہوت والا خواب تھا، کو لگا احترام ہو گیا ہوں گا، لیکن جب اٹھا تو کچھ بھی نہیں دکھی، منی وغیرہ خارج ہوئی نہیں دکھی، اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں، صرف دیکھنے سے خواب میں نہیں بلکہ منی کا نکلنا ضروری، یاد رکھیں ایجیکولیشن۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مزی، ودی، منی خود سے اگر نکل جائے تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ انشاءاللہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اور جہاں تک ودی اور مزی کا تعلق ہے، جو منی کے علاوہ نکلتا ہے، یاد رکھیں مرد اور عورتوں دونوں کو، یہ اگر خود سے نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منی کے علاوہ دوسری چیزیں جو نکلتی ہے وہ سوچنے سے بھی، جان بوجھ کے کرنے سے بھی نکلیں گی تو اس سے روزے کا تعلق نہیں ہے، روزہ کمزور ہوگا، گناہ ملیں گے، روزہ نہیں ٹوٹتا، منی سے ہی ٹوٹے گا صرف روزہ۔ یہ بات کو یاد رکھیں، وہ بھی جان بوجھ کے کرے تو انجانے میں، بغیر سوچے کے، خواب کے ذریعے، احتلام کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے، آپریشنز کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے اگر نکلتا ہے تو اس سے روزے کا انشاءاللہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو غسل لے لے، اس سے روزے کا انشاءاللہ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں ہمارا جو آج کا میاں بیوی کے معاملات ہے وہ بھی آ رہے ہیں، اور میں نوجوانوں سے شروع کیا، میں نے نوجوانوں کے مسائل لے لیا، میاں بیوی کی مسائل بھی اس میں آ رہے تھے، میں نے سوچا ایک ہی اس میں سب ٹاپک کور ہو جاتے ہیں۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کون کون سی، یاد رکھیے۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب پہلا پوائنٹ کھانا پینا، اور دوسرا شہوت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور شہوت خالی شہوت، شہوانی خواہشات آنے سے، سوچ سے نہیں، شہوت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دو ہی چیزیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پہلا کھانے پینے سے، وہ بھی جان بوجھ، یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی، بولنے کی ضرورت ہے، بول دے رہا ہوں، جان بوجھ انجانے میں کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور شہوت جان بوجھ کے، خواب میں شہوت احتلام ہو گیا، سوچ آ گئی کچھ، وہ اسی کنٹرول میں نہیں تھی، جس سے اس کا جو ہے منی چھوڑ کے کچھ خارج ہو گیا، تو اس پہ انشاءاللہ غسل واجب نہیں، سمجھ رہے بات بہرحال۔ اب شہوت یاد رکھیے اور کھانا پینا، دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شہوت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے میاں بیوی کا معاملہ، ہم بستری کے ذریعے شہوت، اور ایک ہے خود لذتی جس کو بولتے ہیں، ماسٹربیشن جس کو بولتے ہیں انگلش میں۔ یہ دو ہے شہوت کے اندر، دو چیزیں ہیں، ایک میاں بیوی کا آپس میں شہوت کر لینا، ہم بستری کر لیں، روزے کے آگ میں سیکس کر لینا، سیکنڈ ایک آدمی خود سے یہ کام کرے، خود لذتی بولتے ہیں اس کو عام زبان میں، مشتزنی بولتے ہیں، ماسٹربیشن بولتے ہیں، اور یہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، یاد یہ بھی ایسا کوئی عمل نہیں کہ صرف مرد کرتے ہیں، یہ لڑکوں کے لیے، دونوں کے لیے مسئلہ۔ اگر یہ دونوں بھی عمل، میاں بیوی ہم بستری کر لے، یا کوئی مرد یا عورت خود لذتی حاصل کر لے، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائیں گا۔ یار اب ٹوٹیں گا تو دونوں کی معاملہ جو ہے کیا کیا کرنا ہے، دونوں کے الگ ہے، ایک کے لیے 5 پوائنٹ اور ایک کے لیے 4 پوائنٹ ہے، دونوں پوائنٹ رکھیں کہ ایک کتنا کرے اور کرنا۔ میاں بیوی کا معاملہ ہو تو 5 چیزیں کرنا پڑیں گی، اور خود لذتی حاصل کر لیا تو 4 چیزیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ 4 اور 5 پوائنٹ کیا، وہ بھی انشاءاللہ آگے میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اللہ فرماتا میں اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار میری وجہ سے کھانے پینے اور شہوت سے رکتا ہے، کھانے پینے اور شہوت سے رکتا ہے، مطلب کھانا پینا اور شہوت سے رکنا یہ روزہ ہے، اور جو کر لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا، کیونکہ بندہ اللہ کے لیے کھانے پینے اور شہوت سے رکتا ہے۔ اس لیے میں نے 2 پوائنٹ دیا، کھانا پینا اور شہوت، یہ دو ہی چیزیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کھانا پینا ایک ساتھ کاؤنٹ کیجیے، شہوت کے 2 پارٹ ہے، پھر میاں بیوی آپس میں کرے یا پھر انسان خود لذتی حاصل کرے، ٹھیک ہے، دونوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دونوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک کے ٹوٹنے کے بعد 5 کام کرنا، اور ایک کے ٹوٹنے کے بعد 4 کام کرنا، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کے لیے 5 کام، اور خود لذتی کرنے والے کے لیے 4 کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات پتہ چل گئی۔ اب آئیے ہم بستری، خود لذتی، ماسٹربیشن یاد رکھیے، یہ دونوں روزہ توڑ دیتی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں مستزنی کی تو روزہ ٹوٹ گیا، یہ اکبر الکبائر میں سے گناہ ہے، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، کیونکہ اس نے ایک فرض عبادت کو توڑا۔ فرائض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور ان کے اندر جان بوجھ کے چھوڑنا اکبر الکبائر ہو جاتا ہے، گناہ، تو یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ، مذاق معمولی نہیں ہے، اکبر بہت بڑا گناہ، یاد رکھیے۔ جو مشتجنی کر لے، ماسٹربیشن کر لے، خود لذتی حاصل کر لے، یاد رکھیے، مرد ہو یا عورت ہو، روزہ ٹوٹ
جاتا ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ العزیز کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو خود لذتی حاصل کر لے وہ 4 کام کریں گا، یہ 4 چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی، یاد رکھیے وہ 4 چیزیں کیا کیا ہوں گی اس کے ساتھ، یاد رکھیے۔ پہلی چیز، اگر جو آدمی خود لذتی حاصل کر لے اس کو توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تیسری چیز، اس پر قضا واجب ہے۔ چوتھی چیز، اس دن افطار تک وہ کچھ نہیں کھائیں گا، مغرب تک کچھ نہیں کھائیں گا۔ 4 کام کریں گا۔ روزہ ٹوٹ گیا، دن بھر بھوکا رہیں گا، کیونکہ یہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے، رمضان کی حرمت ہے۔ چلو تم نے غلط کام کیا لیکن تم کھا بھی نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے تو استغفار کریں گا، روزہ اس کا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تیسرا، روزے کی قضا کریں گا۔ چوتھا، شام تک مغرب تک کچھ کھائیں گا پیئیں گا نہیں، تاکہ روزے کا احترام کرے، رمضان کا احترام کرے، روزداروں کا۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ 4 چیزیں کرنا، اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس لیے اس کو پہلے استغفار کرنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، سب سے پہلا کام، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر یاد رکھیے ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، خود لذتی حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر کسی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا روزہ کنٹینیو ہے، باقی ہے، اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ کمزور ہوا کیونکہ اس نے ویسی خیالات لا کے ویسا کہا، لیکن انشاءاللہ روزہ باقی ہے، درست ہے انشاءاللہ، اور اس کو باقی چیزیں کرنے کی انشاءاللہ اس میں ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور اس دن جو ہے انسان مغرب تک کچھ کھائیں گا پیئیں گا نہیں، اور رمضان اور روزے کی حرمت کی وجہ سے یہ کام کریں گا۔ 4 کام یہ انسان کرے گا جو اس طرح سے۔ اب وہ انسان جو بیوی سے ہم بستری کر لے، یہ تو ہوا پہلے احترام دیکھ لیا، پھر خود لذتی دیکھ لیا، ماسٹربیشن۔ اب آتے ہیں ہم بیوی کے معاملے، میاں بیوی کے تعلق۔ میاں بیوی کے تعلقات رمضان کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ ان کے لیے بہت سارے رشتے حلال ہے، بہت سارے کام حلال ہے، لیکن روزے کی حد تک کچھ ممانعت ہے جس میں کھانا پینا اور شہوت ہے۔ تو میاں بیوی کا معاملہ آئے گا، شہوت بیچ میں آئے گا۔ اب جب شہوت کی بات ہوتی ہے میاں بیوی کو آپس میں وہ عمل نہیں کرنا ہے، کب تک؟ فجر شروع ہونے سے لے کر مغرب، سمجھ رہا؟ فجر کی اذان یاد رکھ کے لیٹ ہوتی ہے اذان، مطلب ہمارے پاس انڈیا میں فجر شروع ہونے سے پہلے، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس انڈیا میں آدھا گھنٹہ بعد اذان ہوتی ہے، فجر سے پہلے لے کے کھانا پینا بند کرنا ہے، تو اس کو سحر کے آخری وقت وہاں تک جو بھی کرنا اس کے حلال۔ اچھا ایک وضاحت یہ کر دوں، جب میاں بیوی کی تعلقات کی بات لے رہا ہوں، رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کو اپنے تعلقات کو قائم کرنا حلال ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت جو ہے سیدھے تلاوت کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہے، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو لہٰذا رمضان میں راتوں میں یہ حلال ہے۔ یہ بات کیوں اتری تھی؟ اس لیے کہ شروعاتی دور میں صحابہ کے لیے جو رمضان تھے وہ ایسے تھے ابتدائی دور میں کہ افطار کرنا، افطار کے بعد سے لے کے دوسرے دن افطار کرنا، پھر تیسرے دن افطار کرنا، اس کے بعد ان کو کھانا نہیں تھا اور شہوت بھی نہیں تھی۔ مطلب شروعاتی دور میں جب روزے آئے، فرض ہوئے، تو احکامات ایسے تھے کہ افطار میں جو کرنا ہے کھا لینا پی لینا، اس کے بعد پھر اگلے افطار، سمجھ رہا؟ اتنا ان کو رہنا پڑتا، جس کے نتیجے میں ظاہر سے رات میں بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ صحابہ یہ عمل چھپ چھپ کر رہے تھے، تبھی آیت اتری کہ اللہ نے ڈھیل دے دی احکامات میں، اور رات تمہارے لیے حلال کر دی گئی، کھانا بھی حلال اور شہوت بھی حلال، افطار سے لے کر تو سحر تک۔ سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے؟ بہرحال میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا انسانی سماج ہے تو انسان ہے تو یہ ساری ضرورتیں ہیں اور لگی رہتی ہے انسان کی۔ چلیے آگے آتے ہیں۔ اب میاں بیوی کے تعلقات اگر قائم کر لیتے ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیے بات، میاں بیوی اگر روزے کی حالت میں ایسے تعلقات قائم کر لیتے جو روزے کے علاوہ ان کے لیے حلال ہے، سیکس کہیں گے، ہم بستری بولیں گے، جماع بولیں گے، یہ ایک اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں کہ ایک فرض عبادت کو اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی عمل کریں۔ بات آگے سمجھو، میں سمجھتا ہوں یہ میسج میرا ایک دم کلیئر ہے۔ بھائی اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو ان ٹوٹیلٹی 5 کام کرنا ہے۔ خود لذتی والے کو 4 تھے، ان کو 5 کام کرنا ہے۔ کیا کیا 5 کام کرنا ہے ان کو؟ آئیے 5 کام دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ان کو کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے ان کو توبہ کرنا پڑا رمضان میں اگر روزے کی حالت میں کر۔ دوسرا، روزہ فاسد ہو جائیں گا، ضائع ہو جائیں گا۔ تیسرا، دن کا باقیہ حصہ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں تاکہ رمضان کی حرمت باقی رہے، روزے کی حرمت باقی رہے۔ روزہ تو نہیں ہے ہم، لیکن رمضان کی حرمت۔ چوتھا، قضا واجب ہے، بعد میں یہ روزہ کمپلیٹ کرنا پڑیں گے، جیسا مشتری کرنے والے کو بعد میں کرنا ہے، ماسٹربیشن کرنے والے کو قضا ہے۔ اور پانچواں، کفارہ بھی ہے، ان کو کفارہ بھی ہے، اس میں صرف قضا تھی مجھے، ان کو کفارہ بھی ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ 4 چیزیں تو کامن ہوگی۔ کفارہ کیا ہے؟ قضا تو سمجھ میں آ گئی، بعد میں رمضان کا روزہ رکھنا۔ کفارہ کیا ہے؟ ان کا کفارہ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ جو ہمیں بات بتائی گئی، سب سے پہلا ہے ایک غلام آزاد کرے، کتنا بڑا کفارہ ہے نا، بھاری۔ سیکنڈ، یا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے،
کنٹینیوسلی 2 منتھس، ایک بھی بیچ میں چھوٹا تو اس کے بعد پھر 1 سے شروع ہوں گی گنتی کنٹینیوسلی. عورت اگر ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہے، وہ 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھیں گے، حیض آ جائیں گی تو رک جائیں گی، پھر کنٹینیو کریں گے، لیکن حیض کے علاوہ اگر چھوڑیں گی تو پھر 0، مطلب پھر 1 سے چالو کرنا پڑیں گے. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا. 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کیا کھلائے؟ کھانا کھلائے. ایوریج فوڈ جو آپ کھاتے پیتے ہو. غلام آزاد کرے، 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہوا. چلیے آئیے اس کے تعلق سے کچھ تھوڑی سی تفصیلات اور آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں دیکھیں گے اس کے تعلق سے. پہلا، جب کوئی رمضان کے دن میں، روزے کی حالت میں، ایک ہی دن میں اگر یہ عمل ایک بار کرتا ہے یا ایک سے زائد بار کرتا ہے تو اس کو کفارہ ایک کا ہی دینا ہے، کیونکہ پہلے عمل سے روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو ایک کا دینا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں یہ عمل بار بار کرتا ہے، ایک دن میں نہیں، کئی دنوں میں الگ الگ، ہر دن کا اس کو الگ کفارہ دینا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ایک بار رمضان میں کرے تو یہ ہو گیا تو آپ کتنے بار بھی کرو پورے کا کفارہ ایک ساتھ نہیں. اگر ایک دن میں ایک سے زائد بار کرتا ہے تو ایک ہی کفارہ دینا، چونکہ پہلی ہم نے اس کا روزہ توڑ دیا، کفارہ واجب ہو گیا. بعد میں تو بہرحال مسئلہ نہیں رہا کیونکہ کفارہ واجب ہوا. لیکن اگر الگ الگ دنوں میں کر کے وہ سوچ رہا ہے یہ کفارہ دے دوں گا تو نہیں چلے گا. اس کو ہر روزے کے بدلے کے غلام، ایک روزے کے بدلے یا تو پھر 60 روزے یا ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ بات میری غور سے ٹھیک ہے. دوسری چیز، جماع کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے چاہے اس کا علم ہو مسئلے کا یا علم نہ ہو. آپ کو ان کو تو معلوم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کفارہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. آپ مسلمان ہیں؟ ہاں. روزہ فرض ہے؟ ہاں. روزہ کب ٹوٹا معلوم ہے؟ ہاں. پھر معلوم تھا جب ٹوٹا تو کچھ نہ کچھ تو سزا ہوں گی نا، پینلٹی. یہ سمجھا؟ تو بہرحال تو آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو آپ کو ادا کرنا پڑے گا کفارہ. تیسری چیز، بیوی بھی اگر راضی تھی اس عمل میں تو اس کو بھی کفارہ دینا ہے. بہت سے لوگ سمجھے صرف مرد دے دے تو کافی نہیں. تو اگر میاں بیوی نے دونوں نے کی رضامندی سے تو یہ بھی 60 کو کھلائیں گا، یا تو یہ غلام آزاد کریں گے، یہ بھی یہ غلام آزاد کریں گی، یا تو یہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گا یا یہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گی، یا یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے اور یہ بھی 60 مسکینوں. مطلب تینوں میں سے کوئی ایک کام دونوں کو کرنا ہے. تو پتا چلا آپ 60 دن کے روزے تو نہیں رکھ سکتے، غلام کا سسٹم ہی نہیں رہا، تو آپ کیا کرنا ہے؟ مرد 60 مسکینوں کو کھلائیں گے، عورت بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی. ہوا دونوں کی غلطی کا نتیجہ 120 مسکینوں کا فائدہ. بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو پریشان، مطلب بہت نقصان ہوگا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے اپنے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، جامعت کر لی، جماع کر لیا، سیکس کر لیا، کیا کروں؟ تو آپ نے کہا غلام آزاد تھا؟ تو کہا میں تو بہت غریب انسان، 60 دن کی روزے رکھ. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی 30 دن کی روزے میں یہ حالت ہوگی میری، 60 دن کی روزے رکھوں گا تو پاسبل نہیں. 60 مسکینوں کھانا کھلا، حالت نہیں. پھر اس کے لیے خاص چھوٹ دی. آپ نے کہا کوئی اس کی مدد کرو، جو کچھ میسر ہو لے جا کر تم لوگوں کو صدقہ کر دو. تو ایک صحابی آگے بڑے، ایک کو پوری کھجور دیا، کہا میری طرف سے کھجور صدقہ کرو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے سے زیادہ غریب کو مدینہ میں ہے ہی نہیں. تو کہا تم ہی کھا لو. کام کتنا آسان ہے، دیکھ آسان بھی ہے کتنا. لیکن آسان کا مطلب ہرگز مطلب نہیں کہ ربر ہے کدھر بھی کتنی بھی گیٹی مار کے آپ اس کو لمبا کر دو. ایک اصول ہے، ٹوٹیں گا یا رہیں گا، اصول کے مطابق چلے نا. پہلے ہم غلام نہیں دے سکتے، 60 دن کے روزے نہیں ہو سکتے، 60 مسکین استطاعت نہیں. کسی نے مدد کی، کہا سب سے غریب کو کھلا دو، تو کہا میں سب سے غریب ہوں، تو کہا تم کھا لو. کنڈیشن فٹ ہوئے نا. کتنا آسان ہو گیا نا. دین آسان ہے لیکن کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کفارہ دونوں کو دینا ہوگا. اچھا، عورت کو کفارہ کب دینا ہوگا؟ اگر عورت بھی راضی تھی. کبھی عورت راضی نہیں ہوتی، شوہر مجبور کر دیتا. اگر شوہر نے مجبور کیا تو علماء لکھتے ہیں اس کا روزہ انشاءاللہ عزیز اس کو اجر ملے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ بھی راضی تھی، دونوں رضامندی سے کیا، دونوں کو دینا ہے. اسی طرح چوتھا اس معاملے میں جو چیز ہے وہ یہ کہ کھانے کے بدلے پیسوں کی ادائیگی سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے واضح کیا مسکین کو کھانا کھلائے، تو پیسے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ہم کو غریب نہیں مل رہا تو ڈھونڈو، سزا ہے بھائی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ڈھونڈو، پیسے ادا کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اسی طرح اپنی اور بیوی کے جانب سے ایک ہی مسکین کو اگر کھلانا چاہے تو کھلا سکتے آپ لوگ، لیکن ایک ٹائم کا نہیں. پھر ان کی طرف سے ایک ٹائم کا، ان کی طرف سے ایک ٹائم کا. مثال کے طور پہ ایک مسکین مل گیا تو آپ بول سکتے کہ بھائی 120 ٹائم کا کھانا ہمارے طرف سے. ٹھیک ہے. تو انسان دن میں 2 ٹائم کھاتا، 2 ٹائم 4 ٹائم 4 جو بھی ہے اس کے حساب سے دونوں میاں بھی ایک مسکین کو چاہے تو دے سکتے، اس میں بھی انشاءاللہ حق نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ ایک مسکین کو دیں گے دونوں ملا کے 60 کا دیں گے، نہیں، الگ الگ. اسی طرح
60 مسکینوں کا کھانا کیا ایک ساتھ ایک مسکین کو دے دے؟ تو علماء لکھتے نہیں، لیکن مثال کے طور پر 60 ٹائم کے کھانے کا اس کو اناج دے دیے، علماء کہتے نہیں، چونکہ اگر وہ مسکین دعوت وغیرہ کر کے کھلا دیا کسی کو تو، اور وہ مسکین نہیں رہے تو کنڈیشن ہے مسکین کو غریب کو کھلانا ہے، کسی کو بھی نہیں کھلانا ہے، کسی کو بھی ہوتا تو آپ تو افطار کی دعوتیں کر دیتے تھے، سمجھ رہے بات کو، کسی کو بھی نہیں مسکین کو، اب آپ نے ایک مسکین کو 60 ٹائم کا دے دیا اور اس نے دعوت دے دی، اس نے بانٹ دیا، اس نے کھایا نہیں، اس نے جانوروں کو ڈال دیا، پھر ادا نہیں ہوگا آپ کو کفارہ، تو لہٰذا ایک ساتھ مت دیجیے، وہ لکھتے ڈیلی کا ڈیلی کھانا بناؤ اپنا، جو بنا رہے وہ بھیجتے جاؤ، چاہے تو 3 ٹائم بھیجو اس کو، دن میں 3 ٹائم کھاتا ہے تو، تاکہ جلدی ادا ہو، 3 روز جائیں گے 20 دن میں ادا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ کفارہ ہم کسی انسٹیٹیوشن، چیریٹی، ٹرسٹ، NGO کو دے دے؟ نہیں چلیں گا، ہاں کوئی انسٹیٹیوشن، چیریٹی، ٹرسٹ مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے تو دے سکتے، پھر ایک ساتھ 60 مسکین کو بھی کھلانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی علاقہ میں 100 مسکین آگے ایک ساتھ کھلا دو، ایک ساتھ ہو گیا، ایک ہی ٹائم میں 60 کا ہو گیا، ایک ٹائم میں 40 کسی اور کی طرف سے، 20 باقی رہتے کھانے، سمجھ رہا؟ یہ غلط بات ہے، لیکن یہ صدقہ نہیں دے سکتے کہ بھائی انسٹیٹیوشن میں دے دیے، چیریٹی میں دے تو جائے، نہیں، کھانا ہی کھلانا ہے، ایک ساتھ 60 مسکینوں کو کھلاؤ، ایک مسکین کو 60 ٹائم کا کھانا دو، یا الگ الگ مسکینوں کو 10 مسکینوں کو ایک ٹائم، پھر 10 کو ایک ٹائم، 10 کیسا بھی کرو، لیکن مسکین کو کھانا کھلانا ایک دن میں کرو یا جیسے استطاعت ہو ویسا، ٹھیک ہے، آپ کو اس کو اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوی سے جمع کی حرمت صرف روزے کی حالت میں ہی یاد رکھیے، روزے کی راتوں میں یہ حرمت نہیں ہے، صرف روزے کی حالت میں دن کا ہے، رات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رات میں مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کا فائدہ اٹھا سکتے، اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کسی کا بھی اس معاملے میں اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بغیر انزال کے میں نے جمع کیا تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ روزے کی حالت ہم بستری نہیں کرنا، تو ہم بستری بولے تو جب تک ایجیکولیشن نہیں ہوتا، منی خارج نہیں ہوتا، نہیں، ختنہ سے ختنہ بھی مل جائیں گے، یاد رکھیے تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ختنہ سے ختنہ، ختنہ سے ختنہ بولتے شرمگاہ کے شروع کا حصہ مرد کا اور عورت اگر مل جائے تو کفارہ ہو گیا، چاہے انہوں نے پھر آگے بڑھے نہ بڑھے، چاہے وہ انزال ہوا نہ ہوا، ایجیکولیشن ہوا نہ ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے اور سیف بھی رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا، چونکہ جب تک منی خارج نہیں ہوگا جب تک کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس پہ بھی کفارہ آ جائے گا، اور وہ سارے پوائنٹس اس پہ بھی لاگو۔ اسی طرح سفر شروع کرنے کا ارادہ تھا تو روزہ توڑ دیا، اور روزہ توڑ دیا اور بیوی سے ہم بستری کی، بھی سفر پہ گئے، کفارہ لازم ہے، دینا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سفر شروع کرنے کے بعد اگر کرتا تو جائز ہوتا، اس سفر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، اور علماء لکھتے ہیں سفر جب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے، تو اب سفر کی نیت کی اور ہم بستری گھر میں کر لی نا، تو کیا ہوگا؟ تو کفارہ دینا پڑے گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ روزہ توڑا تھا اپنے سفر کے لیے، لیکن سفر شروع کہاں ہوا؟ سفر جب شروع ہوتا جب آپ روزہ توڑ دیتے اور نکل جاتے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے جب انسان سفر میں ہو اور اس کی مشقتیں ہو تو سفر مطلب شہر سے باہر نکلنے کے بعد توڑنا چاہیے اگر ضرورت ہے۔ شہر میں توڑا، پہلی غلطی کر لی، یہ توڑ کے غلط کیا، اس سے روزہ آپ نے جان بوجھ کے توڑا، پہلی غلطی ہوئی۔ دوسرا ہم بستری بھی کر لی، یہ تو جائز ہی نہیں تھا آپ کے، نہ توڑنا نہ بستری۔ روزہ تو جب سفر میں کاؤنٹ ہوتا، مسافر انسان جب اپنے شہر کی بستی سے نکل جائے، اور علماء کے سبھی کے تقریباً قول یہ کہ اپنی بستی سے باہر نکلنے کے بعد ہی وہ مسافر کرائیں گا، تب اس کا کام تھا روزہ توڑنا، اور اس کے بعد اگر ہم بستری کرتا تو جائز ہوتا، اس ابھی نہیں، تو کفارہ دینا پڑے۔ اسی طرح جو شخص اپنے شہر میں ہوں جب تک کہ آبادی سے باہر نہ نکلے اس کا سفر نہیں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کفارہ لازم ہے۔ اسی طرح 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا دے یا الگ الگ کھلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی انشاءاللہ حرجی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جائز چیز کے لیے روزہ توڑا اور اس کے بعد ہم بستری کی تو اس میں کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جائز چیز، مثال میاں بیوی سفر میں نکل گئے، آبادی سے نکل گئے، لانگ ڈسٹینس ٹریول کر لی، پھر ہم بستری کر لی، کچھ نہیں، حالانکہ دن وہی تھا، سمجھو فجر کے بعد سفر شروع کیا، روزہ چھوڑ دیا جو کہ سفر کی تکلیف ہے، دوپہر میں کہیں رکی اور ہم بستری کر لی، کوئی کفارہ نہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز جو ہے ایسے آدمی کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا میاں بیوی نے، اس کے بعد ہم بستری کر لی، انشاءاللہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بیوی نے روزے نہیں رکھے، انٹینشن یہی تھا شروعات میں کہ رضاعت کی وجہ سے نہیں رکھے، اور شوہر بیمار تھا پھر ہم بستری کر لی تو کوئی کفارہ نہیں انشاءاللہ، کیونکہ دونوں نے روزہ ایک مقصد کے تحت چھوڑا تھا۔ اسی طرح بیوی پریگننٹ ہے اور شوہر سفر میں یا وہ دونوں سفر میں پھر کچھ کر لے تو بھی انشاءاللہ کوئی، کیونکہ کسی ضرورت کے تحت روزہ چھوڑا گیا تھا، اس کے بعد ان کو یہ موقع مل گیا، انہوں نے کیا، تو اس سے انشاءاللہ کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوتا اور کوئی گناہ ان دونوں پر نہیں آئے گا، یاد ٹھیک جی۔ ہم بستری کے لیے اگر کوئی سفر کرے خاص طور پہ ان کے لیے کیسے؟
بھائی نے ایک سوال کیا، کوئی شخص اسی ارادے سے سفر کرے کہ اس کو ہم بستری کرنا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یہ انشاءاللہ اس مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ اگر کوئی اسی نیت سے سفر کرے کہ چلو سفر کر لیں گے رمضان میں تو ہم بستری کرنے کا موقع مل جائے گا، جیسا ہو سکتا ہے نئی نئی شادی ہوئی کسی کی رمضان میں تو چلو کھانا کھا لیتے پھر ہم بستری کر لیں گے تاکہ روزہ توڑ دے، نہیں چلے گا، کفارہ دینا پڑے گا. چلو سفر کر لیتے پھر ہم بستری کریں گے، نہیں ہوگا. کسی شرعی عذر کے لیے روزہ چھوڑا تھا، اس لیے میں نے کہا چھوڑا تھا اور اس کے بعد پھر ہم بستری کر لی، جیسے سفر کے لیے روزہ چھوڑا تھا، بیماری کے لیے روزہ چھوڑا تھا، اس کے بعد یہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس نیت سے سفر کرے، اس نیت سے کھانا کھائے، اس نیت سے روزہ توڑے تو کفارہ دینا پڑے گا. یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. جمع کر رہا ہو ایک انسان، رمضان کی راتیں جمع اس کو چونکہ جائز ہے اور اذان ہو جائے تو یاد رکھیں اس کو فوراً یہ عمل ختم کرنا ہوگا. لیکن پھر میں وارننگ دوں گا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں فجر کی ابتدا میں اذان ہوتی ہے. ہمارے پاس اذانیں بہت لیٹ ہوتی ہے تو فوراً اس عمل سے رک جائیں گا اور اس کے روزے پہ انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں آئیں گا. اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا کے روزہ توڑے تاکہ ہم بستری کروں، نیت یہ ہے، اور کہے بیوی سے کھا لو تم بھی کھانا میں بھی کھا لیتا ہوں تو ہو جائے گا. تو اس معاملے میں یاد رکھیے، اس معاملے میں اگر رمضان میں وہ لوگ روزہ اپنا توڑ